یہ سراسر ناانصافی ہے۔ فریڈم آف ایکسپریشن جو آرٹیکل 17 لاگو ہوتا ہے اس کے بالکل برعکس۔ تو اپنے داغ کو صاف کرو، شیشوں کو توڑنا بند کر دو، شیشے ختم نہیں ہوں گے۔ کہ جو صحافی ہوتے ہیں نا وہ عام عوام کی زبان ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ صحافت کا قتل یہ ڈیموکریسی کا یہ قتل اپنی ہے۔ مرضی سے سوچتا ہے، اسے اٹھا لو، اٹھانے والوں سے کچھ جدا ہے، اسے اٹھا لو۔ وہ بے ادب جو اپنی مرضی سے بولتے تھے، وہ جن کو ہم نے اٹھا لیا تھا، یہ ان کے بارے میں پوچھتا ہے، اسے اٹھا لو۔ وہ اپنی مرضی سے بولتا ہے، اسے اٹھا لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کے ساتھ اعتزاز بلوچ۔ ناظرین، تھوڑا ہی وقت گزرا ہے جب اقرار الحسن پر تشدد کیا گیا تھا تو میں نے اس طرز کی ایک ویڈیو بنائی تھی۔ تب میں یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ ظلم کی انتہا ہو گئی ہے۔ کیا اس سے زیادہ بھی کوئی ظلم ہو سکتا ہے کہ ایک ملک کے ایک نامور صحافی جس نے اس ملک کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے، اس پر ایک ریاستی ادارے کے افسران نے اتنا بدترین تشدد کیا تھا، تو مجھے بہت افسوس ہوا تھا کہ اس ملک میں یہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن آج کیا ہوا ہے؟ ناظرین، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ اس ملک میں جمہوریت نام کی کوئی چیز باقی ہے۔ کیا یہاں پر اظہار رائے کا حق موجود ہے؟ یہاں پر کسی کو آواز بلند کرنے کی آزادی ہے؟ ہم کہاں رہ رہے ہیں؟ ہم ایک آزاد ریاست میں رہ رہے ہیں یا ہم کشمیر میں رہ رہے ہیں، فلسطین میں رہ رہے ہیں؟ کہاں رہ رہے ہیں ہم؟ کہ جہاں پر اگر کوئی آپ کے داغ دکھا دیتا ہے، آپ کے چہرے کے اگر آپ کو کوئی داغ دکھاتا ہے تو آپ برا مان جاتے ہو۔ آپ اپنا چہرے کے داغ صاف کرو نا، آپ اس آئینے کو کیوں توڑ دیتے ہو؟ جب ایک آئینہ آپ کو آپ کے چہرے کے داغ دکھاتا ہے تو آپ اپنے چہرے کے داغ صاف کرو۔ آپ اس آئینے کو توڑ دیتے ہو، آپ اس شیشے کو توڑ دیتے ہو۔ تم سے بڑا کوئی جاہل ہو سکتا ہے کیا؟ جہالت کی انتہا نہیں ہو گئی۔ ایک شیشے کو توڑو گے، ایک آئینے کو توڑو گے تو اس مارکیٹ میں کیا آئینے بننا بند ہو جائیں گے؟ تمہارا داغ تو ویسے کا ویسا رہے گا۔ تو اپنے داغ کو صاف کرو، شیشوں کو توڑنا بند کر دو، شیشے ختم نہیں ہوں گے۔ کہاں ہے جمہوریت جہاں پہ لوگوں کو حق کی آواز بلند کرنے پر ان کو مار دیا جاتا ہے؟ یہ جمہوریت ہے؟ جمہوریت کی تعریف کی جاتی ہے کہ ڈیموکریسی از دا گورنمنٹ آف دا پیپل، فار دا پیپل اینڈ بائی دا پیپل۔ کہاں پہ یہ کیسے حکمران ہیں کہ جو اگر اپنے حق کی آواز بلند کرتے ہیں تو ان کو مار دیا جاتا ہے، ان پر تشدد کیا جاتا ہے؟ یہ حکومت ہے؟ یہ عوام کی حکومت ہے؟ شرم کرو جمہوریت کا راگ الاپنے والوں، ڈوب کر مر جاؤ۔ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب؟ شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ ایک محب وطن پاکستانی کیا جرم کر لیا تھا اس نے حق کو باطل کے درمیان فرق ہی تو بتایا تھا۔ کیا ایسا ظلم کر دیا تھا کہ اس کو جان سے مارنا پڑا؟ کس نے مارا اس کو؟ یہ اب ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اس پہ تحقیق کروائے۔ ایک ریاست کا ایک بہت بڑا اثاثہ تھا، اگر وہ ایک بیرون ملک مارا گیا، اگر یہ ریاست اس کے خون کا حساب نہیں لے سکتی تو اس خون کی ذمہ دار یہ حکومت ہے۔ کیونکہ جس ریاست میں اگر کسی مقتول کے قاتل کا پتہ نہ ہو تو اس کا قاتل حکمران وقت ہوتا ہے۔ اگر آج ارشد شریف کے قاتلوں کو نہیں پکڑا جاتا تو اس کی ذمہ داری ریاست پاکستان پر عائد ہوتی ہے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں ایسے اس قوم کے بہادر سپوت پر جس نے حق و باطل کا فرق بتاتے بتاتے اپنے جان کی قربانی دے دی۔ ایک شخص کو اپنی جان سے پیارا اور کیا ہو سکتا ہے؟ وہ اپنی محبت اور عقیدت کو ثابت کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ اپنی جان دے سکتا ہے، اور اس نے اپنی جان دے دی۔ میں جھکا نہیں، میں بکا نہیں، میں چھپ چھپا کے کھڑا نہیں، ڈٹے ہوئے ہیں محاذ پر مجھے ان صفوں میں تلاش کر۔ بہت بڑی ذمہ داری دے کے گئے ہیں اس قوم کو۔ جی ہاں، ارشد شریف نے اپنی جان کی قربانی دے کر اس قوم کے
صحافیوں کو بہت بڑی ذمہ داری سونپتی ہے کہ میں تو چلا گیا ہوں، میں تو حق کی آواز بلند کرتے کرتے اس جہان فانی سے چلا گیا ہوں، اس ملک کی خاطر، اس ملک کی اصلاح کی خاطر چلا گیا ہوں، اب تم لوگ لفافوں میں نہ بٹنا، اب تم لوگ ان کو بتا دو، ان کی اصلیت سامنے لانی ہے کہ یہ کر کیا رہے ہیں، کس طرح انہوں نے اس وطن عزیز کی جڑیں کھوکھلی کر کے رکھ دی ہیں، کس طرح انہوں نے جمہوریت کا قتل کر کے رکھ دیا ہے، کس طرح اس ملک کی معیشت کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ خدا را ہوش کے ناخن لیجئے اور اب اس عظیم انسان کو، وطن عزیز کے اس عظیم سپوت کی قربانی کو رائگاں مت جانے دیجئے، اس کیس کو ردی کی ٹوکری میں مت پھینکیے گا۔ یہ اب بہت بڑا امتحان ہے اس ملک کے قانون نافذ کرنے والے اداروں پر، عدلیہ پر اور طاقتور حلقوں پر، جو دنیا کی سب سے بڑی عظیم ترین ایجنسیاں ہیں۔ بیرون ملک ان کا ایک شہری مارا گیا، ایک محب وطن مارا گیا، ایک بہت بڑا صحافی مارا گیا، کیا یہ اس کو انصاف نہیں دلا سکتے؟ خدارا اس مظلوم ماں کی فریاد سن لو جو کہہ رہی ہے کہ مجھے میرے بچے کی لاش تو لوٹا دو، اس مظلوم بیوی جس کا شوہر اور اس کا بیٹا پہلے ہی اس ملک پر اپنی جان قربان کر چکا ہے، اور آج اس کے ایک اور بیٹے نے اس وطن عزیز پر، اس دھرتی ماں پر اپنی جان قربان کر دی۔ خدارا اس کو تو انصاف دلا دیجئے، کہیں وہ مایوس نہ ہو جائے اس قوم سے، وہ اس قوم سے مایوس نہ ہو جائے، کہیں وہ اس رب سے شکوہ نہ کر دے کہ تیرے لوگوں نے مجھے انصاف نہیں دیا تھا۔ یہ سراسر ناانصافی ہے۔ فریڈم آف ایکسپریشن جو آرٹیکل 17 لاگو ہوتا ہے اس کے بالکل برعکس ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ارشد شریف یہاں سے کیسے مائیگریٹ ہو کے گئے، یہ بہت بڑی دکھ میں برابر کا شریک ہوں، اور بس یہی کہنا ہے۔ اچھا، اس طرح کے واقعات ختم کیوں نہیں ہو رہے؟ ہم دیکھتے ہیں کبھی صحافت کو ننگا کیا جاتا ہے، صحافی کو مارا جاتا ہے، کبھی کیا کیا جاتا ہے، تو کیا کیا اقدامات کرنے چاہیے ریاست پاکستان کو کہ اس طرح کے واقعات نہ پیش آئیں؟ اس میں ریاست سے بھی اوپر کوئی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اب وہ کون لوگ ہیں اس کا ہمیں بالکل نہیں پتہ، لیکن کوئی ایسی پاور ضرور ہے جو ریاست کو بھی کنٹرول کر رہی ہے۔ جب تک ہم اس کے خلاف مل کر ریاست کے 4 کمپوننٹس جو ہوتے ہیں، جب وہ چاروں مل بیٹھیں گے، ایک پیج پہ آئیں گے، اور جب وہ چاروں ایک پیج پہ آئیں گے تب ہی اس پاور کو ہرانے کا سوچا جا سکے، کیونکہ ابھی ہم ایک دم سے ابھی تک تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے وہ پاور کون سی ہے۔ پہلے تو اس پاور کو ہمیں دیکھنا پڑے گا وہ کون لوگ ہیں جو صحافیوں کے خلاف جا رہے ہیں اور کیوں جا رہے ہیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں، یہ پاکستان میں اس سے پہلے بھی ہوا ہے، پوری دنیا میں ہوتا رہا ہے۔ جس طرح وہ سعودی عرب کے جو بڑے صحافی تھے جمال خشوگی، اس کا قتل ہوا ہے، پوری دنیا میں ہوتا ہے۔ مطلب یا تو ان کو لفافی بننا پڑتا ہے، یا پھر ان کو اگر سچ بات اور حق بات اگر وہ بولیں تو پھر ان کو مار دیا جاتا ہے، یا ان کو ٹارچر کیا جاتا ہے، یا کسی اور طریقے سے ان کو سافٹ ویئر اپڈیٹ کر کے ان کو سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا جاتا ہے ان کا، تاکہ وہ دوبارہ سے حرکت نہ کرے۔ یہ پاکستان میں بھی میرے خیال میں بہت پہلے سے ہو رہا ہے، اور یہ صحافت بہت بڑا حملہ ہے۔ ارشد شریف صاحب کو پہلے پاکستان میں اس کو چینل سے آف ایئر کر دیا گیا، اس کے بعد اس کو ملک سے بے دخل کیا گیا، اس کے بعد ابھی اس کو دبئی سے بھی نکال دیا گیا۔ اب پچھلی بار جب یہ امپورٹڈ گورنمنٹ آئی، انہوں نے دبئی کی جو گورنمنٹ تھی، آفیشلز تھے، ان سے انہوں نے بات کی کہ بھائی اس کو دبئی میں نہ رہنے دیا جائے، دبئی میں، کیونکہ وہ سیکیور ہوتے تھے۔ سب سے پہلے تو صحافت کی بات کی جائے، صحافت نام ہی ہے آزادی کا، صحافت کو ہمیشہ آزاد رکھا جائے تو بہتر ہے۔ کسی بھی معاملے میں صحافت کا کیا کام ہوتا ہے؟ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم بات اپنے لوگوں تک پہنچائیں، نہ صرف اپنے ملک کے حد تک بلکہ باہر کے لوگوں تک بھی اپنی بات پہنچائیں جو ہم کہنا چاہتے ہیں، یا کوئی بات ہے ملک کے حوالے سے، اندرونی بیرونی کوئی معاملات ہیں، ان کو لوگوں تک پہنچانا۔ اب جب ہم بات کرتا ہے، جب کوئی صحافت، میں بھی صحافت سے ریلیٹڈ جو ہے نا میں ایجوکیشن حاصل کر رہا ہوں، جب بھی ہم کسی بھی ادارے کے بارے میں یا کسی کے بارے میں جب ہم سچ بولنے لگتے ہیں نا،
تب بہت بہت کڑوا لگتا ہے مجھے. اور اس کے بدلے میں کیا جاتا ہے جان جاتا ہے, اور جان کو ان لوگوں نے مذاق کیا ہوا ہے, اور اس طرح سے لوگ مارتے ہیں جیسے چینٹی مارنا بہت مشکل ہے, انسان کو مارنا بہت ایزی ہو گیا ہے, چاہے کینیا میں مرے یا پاکستان میں مرے. صحافی کینیا کا ہو, پاکستانی ہو یا کسی اور ملک کا ہو, صحافی ہے, صحافی کو آزادی دی جائے. اس طرح سے قتل و غارت سے کیا ہوگا, انتشار پھیلے گا, ملک کے حالات خراب ہوں گے, اور لوگوں میں وہ بغاوت جو ہے نا, بغاوت وہ عبور کرتا جا رہا ہے. کہ جو صحافی ہوتے ہیں نا وہ عام عوام کی زبان ہوتی ہے, ٹھیک ہے. صحافت کا قتل یہ ڈیموکریسی کا قتل ہے نا. صحافی کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنا نظر یا اپنی سوچ جو ہے نا وہ عوام تک پہنچاتا ہے, اور اگر ایسے ہی صحافی مرتے رہے, لوگوں کو ایسے ہی اپنی ظالمانہ حرکت کا شکار بناتے رہے تو پھر بہت مشکل ہے. کوئی بھی نیا اس طرح کا بندہ جو اپنی سوچ عوام تک پہنچانا چاہے گا نا, وہ پہلے ڈرے گا, ٹھیک ہے, وہ پیچھے ہٹے گا اس سے. تو یہ میں بالکل اس کی مذمت کرتا ہوں. یہ بہت ہی